اللہ جل شانہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ دین کی نعمت ہے، کہ جتنا بھی ہم اللہ جل شانہ کا اس پر شکر ادا کریں بالکل کم ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے سینے سے لگایا، سنت کو اپنی زندگی میں اپنایا، تو اللہ جل شانہ نے انہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت کی زندگی جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اللہ جل شانہ اس زندگی میں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کامیاب کیا۔ تو یہ زندگی، یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا جب ہماری زندگیوں میں حضور علیہ السلام والا غم، حضور علیہ السلام والی فکر ہماری زندگیوں میں آئے گا، تو اس وقت یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ دین والی محنت کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس دین والی محنت پر لے کر آئیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ انسان دنیا کی چیزوں میں کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ ہمارا ظاہری مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں کامیابی حاصل ہو رہی، ہمیں دنیا کے نقشوں میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں ان چیزوں میں کامیابی اللہ جل شانہ نے نہیں رکھی۔ اللہ جل شانہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف دین ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو خشکی اور سمندر میں ہر جگہ اس کو بلند کیا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے صرف اور صرف وہ دین ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں دین لے کر آ جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر انسان اپنی زندگی میں دین نہیں لائے گا تو نسلیں بھی تباہ ہوگی اور بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کو اچھا یاد نہیں رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف احیاء دین ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آ کر دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا میں جب مصروف ہو جائے گا تو اللہ جل شانہ اسے اس دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام کریں گے۔ اگر انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے احکام کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ جل شانہ اس دنیا میں بھی اسے کامیاب کریں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی انسان کو، وما بنعمت لا تعد ولا تحصى، اللہ جل شانہ نے اتنی انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ نہ تو ان کو شمار کیا جا سکتا ہے نہ ان کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ دن کو رات میں تبدیل کیا، رات کو دن میں تبدیل کیا، سورج کی نعمت، چاند کی نعمت، ستاروں کی نعمت، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ جل شانہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اس سے اس کا پوچھیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور اس پر جو اس کو سزا ملے گی وہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اور ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی انسان کی۔ اللہ جل شانہ نے بہت بڑی بڑی نعمتوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ جل شانہ نے پیدا کر دی۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں چلتی۔ ہوا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی، سورج اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتا، چاند اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتا، آسمان اور زمین جو ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی نہیں ہلتی، درختوں کے پتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتے۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ جو انسان ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے عدولی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں سارے کے سارے احکامات انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔
کہ جو لوگ اللہ کے احکام سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کہنا اور ان کو اس زندگی پر لے کر آنا، اس مقصد عظیم کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس خلیفہ بنانے کا مقصد احیاء دین ہے، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی حدیث قدسی پڑھ لی، یا ابن آدم خلقتک لاجلی، کہ اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور ساری کی ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں یہ ساری تیرے ماتحت ہیں، تیرے ماتحت زندگی گزاریں گی۔ جب تو میرے ماتحت زندگی گزارے گا، جب تو میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر ساری کی ساری چیزیں تیرے ماتحت زندگی گزاریں گی۔ اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس سلسلہ کو ختم فرمایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے ان کو اس نبی علیہ السلام کا خلیفہ مقرر کیا، ان کا نائب مقرر کیا، کہ جو آپ علیہ السلام کی غم اور فکر تھی، آپ علیہ السلام کا جو کڑھن تھی، وہ اس امت کے اندر اللہ جل شانہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے ہم تک پہنچایا۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس فکر میں رہتے تھے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور ہر وقت نہ رات دیکھا آپ علیہ السلام نے، نہ دن دیکھا، دن کو بھی جا رہے لوگوں کو دعوت دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، رات کو بھی لوگوں کو جا کر دعوت دے رہے، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ خوشی دیکھی، نہ پریشانی دیکھی، ہر وقت حضور علیہ السلام یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ السلام کی نیابت میں جو کام ملا تھا، اسی محنت کو لے کر، اسی غم اور فکر کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے اور اس کلمے والی محنت کو عام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت والی محنت کو شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، دن کو بھی مارا گیا، رات کو بھی مارا گیا، آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، جب ایمان لے کر آ گئے تو ان کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو لے کر وہ بھی ہر وقت اس بات میں فکر مند تھے کہ میرے نبی کا ہر امتی، میرا ہر ساتھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین والی محنت کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد انہیں بہت زیادہ ستایا گیا، حالانکہ وہ اسلام لانے سے پہلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ناز و نعمت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر مصائب آئے، ان مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ جل شانہ نے پھر دنیا میں ہی ان کے لیے انعامات کی بارش فرمائی، انعامات کا اعلان فرمایا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کر دیجئے اور آپ کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کی ذات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر دین والی محنت کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، بات ماننے کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر جو انعامات ہوئے، اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ فوراً ان کے لیے نقب نہیں اترا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعامات فوراً صحابہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہلے اس مشقت کے ساتھ آزمایا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بیعت کر لیے، خوشی میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تنگی میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دن کو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، رات کو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لے لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی، اور اللہ نے وہ انعامات خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ اللہ جل شانہ کی ذات سے راضی ہو گئے۔ یہ اس وقت ان کے لیے انعامات اترے
جب انہوں نے حضور علیہ السلام والی محنت کو اپنے سینے سے لگایا، حضور علیہ السلام والی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا اور دوسروں تک دعوت کو پہنچایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دعوت پر جمع کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر حال میں، ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے، خوشی میں بھی تنگی میں بھی، نہ خوشی کو دیکھتے نہ تنگی کو دیکھتے، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور وہاں پر لمبا خطبہ دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زباں ہو کر کہا، یا رسول اللہ ادیت حق الرسالہ، آپ نے جو رسالت کا جو حق تھا آپ نے وہ ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، آج جو یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک دین پہنچانا جو یہاں نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی وقت یہ اعلان کیا، لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت نہیں، کوئی چین سکون والی زندگی نہیں، اور ساری دنیا میں پھیل گئے۔ ہمیں اس بات پر کیسے یقین آئے گا کہ صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قبریں ہیں وہ اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ حضرات صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے صرف اور صرف دین کی محنت کی وجہ سے۔ وہاں پر کوئی اپنا ذاتی کاروبار کی وجہ سے نہیں گئے، اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے دنیا میں پھیل گئے اور دنیا میں انہوں نے زندگی گزار دی، اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بات کو مانا اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی ان کی مدد فرمائی، دنیا میں بھی اللہ جل شانہ ان کے ساتھ تھے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو سوال ہے دعوت والی محنت کا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ اس دین والی محنت کو نہیں کریں گے تو اللہ جل شانہ کسی اور قوم سے کام لے لیں گے، لیکن اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 1% مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ اب یہ جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو 100% احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے، اور کتنے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے، ہمیں معلوم ہے۔ اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اس دعوت والی محنت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب عطا فرمایا، صرف اور صرف دعوت والی محنت کی وجہ سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دعوت والی محنت کو اپنے سینے سے لگایا اور غیر مسلموں کے پاس گئے اور ان کو جا کر اس بات کی دعوت دی، یا ایھا الناس کونوا مثلنا، اے لوگوں ہماری طرح ہو جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد یہ جو سوال ہے، یہ جو دعوت والی محنت ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے، یہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق لے کر آ جائیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان بنانا اور ان کو اسلام والی زندگی کے مطابق لے کر آنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ناراض ہیں ان کو اللہ کی طرف لے کر آنا۔ یہاں پر ہم آج جو مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا اس میں ہم سب جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں، تقاضوں کے لیے پیش کریں، اور دعوت والی محنت کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو بغیر کلمے کے مر رہے، اب کتنے لوگ ہیں جو بغیر کلمے کے مر رہے، ان سب کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ بلکہ فرمایا کہ ایک کارگزاری فرما رہے کہ وہاں پر ساتھی گئے تو ان کے بچوں نے کہا کہ آپ آج ہمارے پاس آ گئے، ہمارے والدین جو ہے بغیر دین کے مر گئے، بغیر کلمے کے مر گئے، حالانکہ تمہارے پاس تو کلمہ تھا، تم ہمارے پاس آج سے پہلے کلمے والی محنت کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ آج ہم یہاں پر ہیں، ہم اپنے نام لکھوائیں، اپنے آپ کو پیش کریں، ہم اپنے ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات ظاہری اسباب کی بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ بالکل بھی ظاہری اسباب کی اللہ جل شانہ محتاج نہیں۔
ہم اصل میں اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اللہ جل شانہ سے مانگیں اور اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ خواہ ہمارے پاس ظاہری اسباب بالکل نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ ہمیں اس دین والی محنت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ لہذا آج مغرب کے بعد جب تشکیل ہو، تشکیل میں ہم ساتھی جو سارے اپنے آپ کو پیش کریں، جو تقاضا ہو ہر ساتھی یہ کہے کہ میں اس کو اپنی ذات سے پورا کروں گا۔ سال کا تقاضا ہے تو میں اس کو پورا کروں گا، 7 مہینے کا تقاضا ہے تو میں اس کو پورا کروں گا، تاکہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ذریعے سے حضور علیہ السلام والی جو محنت ہے، وہ دین والی محنت ہے، دعوت والی محنت ہے، وہ ساری دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا، بیان سارے ساتھی جم کر سنیں، اور اس کے بعد تشکیل ہوگی۔ تشکیل میں سارے ساتھی اپنے آپ کو ہر تقاضے کے لیے سارے ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں۔